صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ دوسری بات توہین کی آتی ہے۔ توہین ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، بعض لوگ برا بلا بھی کہتے ہیں، امہات المومنین کو بھی کہتے ہیں، اور بعض امہات المومنین کو، سب کو نہیں، اور بعض صحابہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی عمومیت نہیں رکھتی۔ جو لوگ کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے تمام فقہا اور مجتہدین کا متفقہ فتویٰ ہے یہ کہ جو لوگ گالم گلوچ کریں، جو لوگ توہین کریں، یہ حرام ہے، یہ فسق ہے، قانونی طور پر جرم ہے، شرعی طور پر حرام ہے۔ لیکن جس طرح سے مسلمان ہوتے ہوئے بعض لوگ شراب پیتے ہیں، بعض لوگ زنا کرتے ہیں، اسی طرح سے بعض لوگ یہ حرکت بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے زنا اور شراب پینے کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحابہ کرام کو سب کرنا، گالی دینا، برا کہنا، یہ کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سب برا کہنا یہ دو قسم پر ہے۔ پہلا قسم یہ ہے کہ ایسا سب جو صحابہ کرام کے ایمان میں قادح ہو اور ان کے عدالت اور صداقت میں قادح ہو، ایسا سب کفر ہے اور اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا سب جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو صحابہ کے ایمان میں، عدالت میں، صداقت میں قادح نہیں ہے۔ مثلا کسی نے صحابہ کو بکواس کرتے ہوئے بزدل کہہ دیا یا بخیل کہہ دیا، یہ کہنے والا بھی لعنتی ہے، باطل پر ہے، لیکن یہ سب کفر نہیں ہے۔ اور پھر یہ سب جو لا یقدح فی دینہم و عدالتہم و صداقتہم، یہ پھر دو قسم پر ہے۔ آیا یہ اس سب کو حلال بھی سمجھتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ اس سب کو حلال نہیں سمجھتا تو یہ ایسا گناہگار ہے جس طرح کوئی شراب پیے، جس طرح کوئی خنزیر کھائے یا کوئی زنا کرے۔ تو جس طرح زنا کرنے والا گناہگار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اور اگر علماء نے کہیں کہا ہے نا کہ سب صحابہ لیس بکفرن، اس سے یہی سب مراد ہے۔ اس کی دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا سب اگر کوئی حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، تو مستحل السب کے کفر میں پھر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مستحل السب جو ہے وہ کافر ہے۔ تو لہٰذا سب دو قسم پر ہے۔ ایسا سب جو یقدح فی دینہم و عدالتہم و صداقتہم، اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرا سب ایسا جو لا یقدح فی دینہم و عدالتہم و صداقتہم، پھر اس کے دو قسم ہیں۔ آیا یہ حلال سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ اگر یہ حلال نہیں سمجھتا تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اگر یہ حلال سمجھتا ہے تو یہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو سب ہے نا، لا یقدح فی دینہم و عدالتہم، یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، کیونکہ ہم جن کی بات کرتے ہیں وہ صحابہ کو جو گالی دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، وہ بہرحال کفر ہے۔ کیونکہ یہ جو رافضیوں والا سب ہے اور شیعوں والا سب، یہ سب بطور عبادت کے اور کار ثواب سمجھ کر، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور صحابہ کرام کو اعتقاداً غلط سمجھتے ہوئے وہ صحابہ کو سب کرتے ہیں۔ لہٰذا رافضیوں اور شیعوں والے سب کے کفر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی علماء کرام نے جو احتیاط فرمائی ہے نا، کہ اگر علماء مطلقاً کہہ دیتے اور توجیحات نہ کرتے، مطلقاً کہہ دیتے کہ سب صحابہ کفرن، تو پھر اگر بالفرض صحابہ کرام کی آپس میں انبنت ہو گئی اور ان کی تو میں ہو گئی اور ایک دوسرے کو صحابہ نے سب کیا حلال نہ سمجھتے ہوئے دنیاوی معاملے پر، تو اگر یہ سب صحابہ مطلقاً کفر کہہ دیتے تو وہاں تکفیر کرنی پڑتی۔ اسی لیے علماء کرام نے توجیہ فرمائی ہے کہ ایسا سب جو دنیاوی معاملے پر ہو تو اس کے سب کے کفر ہونے میں یعنی کسی نے بھی اس کو کفر نہیں کہا اور حلال نہ سمجھتے ہوئے سب کرے دنیاوی معاملے پر، تو ایسا سب کفر نہیں ہے۔ اب ان کے سب کو
ان پر فٹ کرنا، ایسا سب جو صحابہ کا آپس میں ہوا، دنیاوی معاملے پر ہوا، حلال نہ سمجھتے ہوا اور دین کی بنیاد پر نہیں ہوا، ایسا سب صحابہ کا ان کو ان پر فٹ کرنا جو ہزاروں سال بعد میں آ کر صحابہ کو سب کرے، جہاں کوئی دنیاوی وجہ ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ہزاروں سال بعد میں آئے، اور ان کی کوئی لین دین بھی صحابہ سے نہیں ہے، ان کے سب پر ان کو فٹ کرنا یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوائے محمودیہ کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو شیعہ ہے وہ صحابہ کو گالی دینا، سب کرنا عبادت سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، لہذا ان کا جو سب ہے گالی دینا ہے، بہرحال وہ کفر ہے، اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سب صحابہ لیس بکفرن والی عبارات یقیناً پڑھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بھی توجیہ یہی فرمائی ہے کہ سب کے اقسام ہیں، اور جو حلال اور عبادت کے طور پر سب کرتے ہیں بہرحال ان کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوائے سبکی، جن کی ولادت جو ہے 683 اور وفات 756 میں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فتاوائے سبکی میں صفحہ جو ہے جلد 2 صفحہ 575 پر فرماتے ہیں بغض الرافضی لأبی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما لیس لامر دنیاوی من معاملت او مشارکت او نحوہا، کہ رافضی کا جو ابو بکر و عمر کے لیے بغض ہے یہ دنیاوی معاملے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی ان سے لین دین نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے۔ ان کا جو سب ہے گالی دینا وہ دنیاوی معاملے کے بنیاد پر نہیں ہے، یہ ان کو اعتقاداً غلط سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ سب کرتے ہیں، اور ان کا سب جو ہے بہرحال اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، وہ کفر ہے۔ اور یہ 577 صفحے پہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ كُلِّ قَائِلٍ قَالَ قَوْلًا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى تَضْلِيلِ الْأُمَّةِ وَالتَّكْفِيرِ جَمِيعِ الصَّحَابَہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم قطعی طور پر یہ فیصلہ دیتے ہیں تکفیر کا ایسے آدمی کے لیے جو ایسا قول کرے جس کا قول جو ہے وہ تمام امت کو گمراہ قرار دے یا تمام صحابہ کی تکفیر کرے، ایسا قول کرنے والا پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مرقات، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ مشکات شریف کی جو ہے شرح ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 137 جلد 9 اور باب حفظ اللسان والغیبہ، اس کے تحت ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قال لاخیہ کافر فقد باء بها احدہما۔ اس کی تشریح میں بڑی بحث کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں فی غیر حق الرافضۃ الخارجۃ فی زماننا، یہ جو بحث ہے یہ ہمارے دور کے رافضیوں کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ فإنہم یعتقدون کفر اکثر صحابہ فضلا عن سائر اہل السنت والجماعہ، کیونکہ ہمارے دور کے جو رافضی ہیں وہ اکثر صحابہ کے کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، چہ جائے کہ اہل سنت والجماعت، اسی لیے فہم کفرۃ بالاجماع بلا نزاع، وہ پکے کافر ہیں اجماعی طور پر، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو شیعوں والا سب ہے، رافضیوں والا سب ہے، یہ دنیاوی معاملے پر نہیں ہے، ان کا سب بہرحال کفر ہے، یہ سب کو عبادت سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، ان کے سب میں کہ کفر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔